معزز اراکین ایوان کے ساتھ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا، میں شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ یہ صرف اپوزیشن ارکان کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ یہ بذات خود پورے ایوان کے ساتھ ہوا ہے۔ چند روز قبل اس پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ بلڈنگ کے اندر، اس کے حدود میں جو معزز اراکین ایوان کے ساتھ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا، میں شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ ساتھ ہی آپ نے اپنے ایوان کے کولیگز کے حوالے سے جو اقدام کیا ہے اس پر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، لیکن یہاں جو ہم تقریریں کر رہے ہیں، اس کی مذمت کر رہے ہیں، یہ صرف اپوزیشن ارکان کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ یہ بذات خود پورے ایوان کے ساتھ ہوا ہے۔ ہر رکن اسمبلی کے ساتھ ایوان کا تقدس وابستہ ہوتا ہے، اور جب اس کی عزت، اس کی آبرو کو بریچ کیا جاتا ہے تو پارلیمنٹ باقاعدہ اس پر ایک کمیٹی بناتی ہے، اس کمیٹی میں معاملات جاتے ہیں، اس کو سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ حق تو یہ ہے جناب اسپیکر کہ آپ کی قیادت میں اس ایوان کو کم از کم 3 دن تک بند کر دیا جاتا، احتجاج کے طور پر، کہ آئندہ اس ایوان کے ساتھ اور اس کے اراکین کے ساتھ اس قسم کے اقدامات نہیں ہوں گے۔ جناب والا، فروری سے لے کر آج تک اس ایوان میں ہم ابھی تک اس صورتحال سے باہر نہیں نکلے جب ایک رکن اسمبلی اپنی ذات اور اپنی ذات کی دفاع تک محدود کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ ملک اور قوم کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں کچھ وقت پبلک کے لیے بھی دینا چاہیے۔ میں نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے امن و امان کے حوالے سے بات کی تھی۔ شاید جناب اسپیکر آپ کے علاقوں میں اس کی حساسیت کا ادراک نہیں ہو پا رہا ابھی تک۔ جن علاقوں میں ذرا امن ہے، کچھ سکون ہے، وہ اس کا ادراک نہیں کر پا رہے کہ جو صورتحال آج خیبر پختونخوا میں ہے یا بلوچستان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے۔ ہمیں اس وطن کی سلامتی، اس کی وحدت اور اس کی یکجہتی عزیز ہے۔ یہ ہمارا گھر ہے، اور اگر کوئی ہمارے گھر کو اجاڑتا ہے تو ضرور ہم نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ جس وقت میں اس سے قبل یہاں گفتگو کر رہا تھا، 1 ہفتہ پہلے، آج وہاں کی صورتحال مختلف ہو گئی ہے۔ پہلے تو یہ مسئلہ تھا کہ پولیس کے بارے میں نے کہا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ تھانوں میں محدود ہو جاتے ہیں، انہیں باہر نکلنے سے منع کر دیا گیا ہے، ساری رات صبح تک مسلح گروہوں کے قبضے میں ہوتی ہے، سڑکیں ان کے قبضے میں ہیں، دیہاتیں ان کے قبضے میں ہیں، دیہاتوں کی مسجدیں ان کے قبضے میں ہیں،
لوگوں کے بیٹھکیں ان کے قبضے میں ہیں، اور اس صورتحال میں آپ مجھے بتائیں کہ پھر ریاست کی رٹ کہاں ہے، فوج کہاں ہے، ریاست کی دفاع کی قوت کدھر ہے؟ کیا اس کا فرض صرف اس اسلام آباد تک محدود ہے کہ وہ اپنے مخالفین پر دعویٰ بول دیں اور کہیں کہ ہم ریاست کا تحفظ کر رہے ہیں؟ کیا عوام کی کوئی حقوق نہیں ہے؟ آج وہاں پر پولیس نے دھرنے دیے ہوئے ہیں، لکی مروت سے یہ دھرنا شروع ہوا ہے اور اب یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی بڑھ رہا ہے، صورتحال وہاں بھی پھیل رہی ہے، باجوڑ میں بھی چلا گیا ہے، بنو میں بھی چلا گیا ہے، اور مختلف اضلاع میں اگر پولیس نے دھرنا دے دیا، بائیکاٹ کر دیا، اپنے فرض کے انجام دہی سے پیچھے ہٹ گئے، آپ مجھے بتائیں کہ کیا صورتحال ہوگی؟ ہماری نہ سنی جائے، کم از کم اپنے ریاستی ادارے پولیس کے تو سنی جائے۔ کہاں ہم کھڑے ہیں؟ کیوں اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا ہمارے لیے؟ ہم لگے ہوئے ہیں کہ صاحب ہمارے ہاں آئینی ترامیم کی جائیں، ہمارے ہاں ادارے اور اداروں کے بڑے وہ اپنے ایکسٹینشن کے لیے فکر مند ہیں، اپنے اداروں کی اصلاح اور تقویت کے لیے فکر مند نہیں ہیں۔ ایکسٹینشن کا عمل اگر فوج کے اندر ہے تب بھی غلط ہے، اگر عدلیہ کے اندر ہے تب بھی غلط ہے، اگر سول بیوروکریسی کے اندر ہے تب بھی غلط ہے۔ یہ تو کل پارلیمنٹ بھی مطالبہ کر سکتا ہے کہ 5 سال کے بعد ہمیں بھی 5 سال کی ایکسٹینشن دی جائے، ہو سکتا ہے جی۔ اگر کورٹ کو حق حاصل ہے، اگر فوج کو حق حاصل ہے، اگر بیوروکریسی کا حق حاصل ہے، پارلیمنٹ تو سپریم ہے، اس کو تو بدرجہ اولا یہ حق حاصل ہوگا۔ یہ روایتیں حضرت کوئی اچھی روایات نہیں ہیں، اور میں برملا اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے، ہم اپوزیشن ہیں، اس پر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، اور کبھی ہم اس ملک کے اندر ایک غلط روایت کی بنیاد نہیں ڈالنے دیں گے۔ جناب اسپیکر، ہم ان مراحل سے گزر چکے ہیں۔ جنرل مشرف کا زمانہ تھا، ہم اپوزیشن میں تھے، ایل ایف او کے ذریعے انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف کے جج کی عمر 68 سال کر دی تھی، اور ہم نے لڑ کر اس کی عمر کو 65 پہ لے آئے بڑے مشکل کے ساتھ۔ ایک فوجی حکومت میں فوج کے فیصلے کو ریڈیوس کیا جہاں تک ہم سے ہو سکتا تھا۔ میری اپنی ذاتی رائے یہی تھی کہ ان کو 62 سال تک رکھا جائے، لیکن بہرحال دوستوں کی اجتماعی رائے میں 65 سال ہوئی۔ اس 65 سال کے فیصلے پر ہمارے بھائی ہیں، ہمارے محترم ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت یہاں ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھی تھی، اپوزیشن میں بیٹھ کر انہوں نے میرے اوپر تنقید کی تھی، ایم اے اوپر تنقید کی تھی کہ آپ نے 65 سال کیوں دیے ہیں ان کو۔ آج آپ ان کی عمر کے اضافے میں وہاں اس بینچوں میں بیٹھ کر اس کی تائید کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ کیوں کریں گے میرے بھائی؟ اصول ہوتا ہے، ہمیں کچھ اصولوں کی پیروی کی طرف جانا چاہیے۔ جناب اسپیکر، ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ فرسودہ ہو چکا ہے۔